یہ تمام شرک کا کاروبار چھپا ہوا ہے اس عقیدے کے پیچھے کہ مردے سنتے ہیں. یہ چور دروازہ ہے شرک کا، اس کے راستے سے شرک داخل ہوتا ہے. کچھ لوگ مردوں کو پکارنے کے لیے ایک بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ان کے در پہ اس لیے آتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں. کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے، بس ایک نظر ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے. رحم کے لیے، کرم کے لیے، عطا کے لیے حضور. بادشاہ جرم ہمارا درگزار، ہماری خطا کیا چیز ہے حضور آپ کی عطا کے سامنے. کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر. نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھنا کیا حضور، آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز. مولا حضور سرکار غریب نواز جتنے آپ کے عاشق آپ کے چاہنے والے، مجھ غلامان غلام کے پاس دعاؤں کی التماس، دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. حضور آپ کو روشن ہے کل اسرار دل، عرض کس کس کی کہے یہ مزمحل. آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں حضور، سب کی لاج و شرم آپ کے ہاتھ میں، سب کی تقدیروں کو سنوار دیجئے حضور. غیب سے مدد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے. اللہ نے ہمیں غیر اللہ کو پکارنے سے اپنے کلام میں منع کیا. مالک فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. تم جن کو اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو، اپنا حاجت روا و مشکل کشا، اپنی بگڑیاں بنانے والا، کشتی پار لگانے والا، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ سمجھ رکھا ہے، ان کو پکار کے دیکھ لو. ان کی کیفیت، ان کی حیثیت، ان کا مقام مالک کیا بیان فرماتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ ہو سکتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. کیا ان پہ پتھر نہیں برسے؟ کیا سنگباری نہیں ہوئی؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اللہ کے حبیب تو اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، شاید طائف والے مان جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی. کسی کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنی بیوی کو بچا لے، پھر کیا یہ ممکن ہے وہ بیوی کو نہ بچائے؟ اگر کائنات میں وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یا سیدنا علی چاہے، یا اللہ کے ولی چاہے، پھر وہ اس کو کریں گے یا نہیں؟ لیکن ادھر سیدہ کائنات میں تہمت لگ رہی ہے، وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے. پیارے حبیب خاموش ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک ذرے کا مالک بھی نہیں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ان کے ذرے کے برابر کوئی چیز کے مالک ہے، اور آسمان و زمین کی ملکیت میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مددگار نہیں ہے. مالک کا کلام سنیے، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. ان آیات کو سمجھ کر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدان عمل میں اتریے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. تم یہ سمجھتے ہو یہ پیر، یہ بابا، یہ حضرت، یہ شیخ، یہ مرشد ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اور مالک فرماتا ہے کہ کسی کی سفارش قیامت کے دن اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی، سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. جس کے لیے مالک اجازت دے گا سفارش فائدہ مند ہوگی. اس کے علاوہ کسی کی سفارش بھی اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں. اس لیے کہ یا تو یہ شرک ہے یا شرک کا پیش خیمہ ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے. اس کے برخلاف زندگی میں اللہ کے کسی ولی سے دعا کروانا یہ جائز ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. آپ کسی پریشانی میں ہیں، اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں اور اس کی زندگی میں اس سے سفارش کروائیں، دعا کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص آئے کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کی صورت بن گئی ہے. آپ نے بارش کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارضا سیدنا عباس کو لے کر آتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی کے در پہ جا کے سوالی بننا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مردوں کو پکارنے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پکار سنتے ہیں،